اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السجود علی سبعۃ اعظم عن ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ اعضاء ولا یکف شعرا ولا ثوبا الجبہۃ والیدین والرکبتین والرجلین۔ باب نمبر 133 ہے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کے متعلق۔ 7 ہڈیوں سے مراد 7 اعضاء ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نہ تو بالوں کو موڑیں اور نہ ہی کپڑوں کو موڑیں، اور جن 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ان میں سب سے پہلے چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں اور دونوں گھٹنے ہیں۔ اس روایت کے اندر ناک کا ذکر نہیں ہے۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم 7 پہ نہیں کرتے بلکہ 8 پہ کرتے ہیں۔ 2 پاؤں ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے 4، اور 2 ہاتھ ہو گئے 6، 1 پیشانی 7 اور 1 ناک 8۔ یہاں پہ ناک کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے اگلا باب ہے، باب نمبر 134 ہے، باب السجود علی الانف، ناک پہ سجدہ کرنے کے متعلق۔ یہی روایت ہے، اس میں صرف ناک کا اضافہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ واشار بیدیہ علی انفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چہرے کا ذکر فرمایا، یعنی پیشانی کا ذکر فرمایا، تو پیشانی کا ذکر کرنے کے ساتھ آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ یہاں سے فقہاء کرام نے مراد یہ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اعضاء 7 ہی ہیں، ناک جو ہے یہ پیشانی کے حکم میں ہے، یعنی چہرے کو حکم دیا گیا تو یہ چہرے کا حصہ ہی ہے۔ تو اس سے جس طرح ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ انگلیاں اسی کے اندر شامل ہیں، کوئی الگ شے نہیں۔ بندہ کہے کہ جی ہاتھ بھی رکھا اور 5 انگلیاں بھی رکھا ہے تو 5 الگ الگ گنے، ایسا نہیں ہے۔ چہرہ جب ہم نے سجدے کے اندر رکھا، یعنی پیشانی رکھی، تو پیشانی کے حکم میں ہی ناک بھی شامل ہے۔ یعنی سجدہ جس شخص نے کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام اعضاء کو زمین کے اوپر لگائے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ بالوں کو موڑنے کے متعلق ہے۔ 2 چیزیں موڑنے سے حضور نے منع کیا، ایک بال موڑنے سے اور ایک کپڑا موڑنے سے حضور نے منع کیا۔ بال موڑنے کا جو اس روایت کے اندر ذکر ہے، اس سے مراد صرف مرد ہیں، عورتیں اس سے مراد نہیں ہیں۔ عورتوں کو جو بال موڑنے کی ممانعت ہے، احادیث مبارکہ میں عورت بال جو ہے وہ سر کے اوپر نہیں باندھ سکتی۔ جدید فیشن خواتین کرتی ہیں، وہ بالوں کو پیچھے جوڑا بنا کے یہاں پیچھے باندھتی ہیں تو وہ درست ہے، پیچھے گوت وغیرہ بنا کے یا کیچر لگا کے پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر باندھنا، یہ شریعت کے اندر اس کی ممانعت ہے، اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ آگے حدیث مبارکہ اس کے متعلق آئے گی۔ یعنی عورت کے بال جو ہیں وہ اس کے سطر کے اندر ہی شامل ہیں۔ مرد کے بال کھلے ہوئے ہوں تو حرج نہیں ہے، عورت کے بال چونکہ ان کا چھپانا ضروری ہے، تو اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہوں گے تو اس کے نماز کے اندر خلل آئے گا۔ اس لیے یہاں عورت مراد نہیں ہے، یہاں جو باندھنے سے ممانعت آئی ہے اس سے مراد مرد ہے، کہ مرد کے بال نماز میں باندھے ہوئے نہ ہوں، مڑے ہوئے نہ ہوں، باندھے ہوئے۔ جیسے میرے لمبے بال ہیں، میں نے ادھر پیچھے باندھ لیے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ میں نے ان کو پکڑ کے اکٹھا کر کے پیچھے جوڑا بنا لیا ہے، یا ان کو پکڑ کے ایسے پیچھے لگا کے جس طرح عورتیں لگاتی ہیں کیچر یا کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، موڑا ہوا ہے، تو یہ نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مرد کے بال چونکہ مرد کے سطر میں شامل نہیں ہے، اور مرد کے سطر ہوتا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ چھپانا نماز کے اندر لازم ہے۔ باقی جو جسم ہے وہ اس کا سطر نہیں ہے، باقی جسم کا چھپانا احسن ہے، نماز کے آداب میں سے ہے۔ بال جو ہیں مرد کے، یہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں انسان کے تمام اعضاء حالت سجدہ میں قبلہ رخ ہو جاتے ہیں۔
ایسے طرح ہے نا جی پاؤں دی جڑی انگلیاں نے وہ بھی اسی موڑ لینے انہاں دا رخ بھی قبلہ دی طرف ہوئے گا. یعنی تمام اعضاء، دل، قلب، ہر چیز کا دھیان، ہر چیز کی توجہ، رخ جو ہے وہ قبلہ کی سمت ہو جائے گا، ہر چیز سجدے میں چلی جائے گی. تو بال اگر پیچھے مڑے ہوئے ہوں گے تو وہ حالت سجدہ میں نہیں گئے. یہ فقہا کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بال جب کھلے ہوئے ہوں گے تو جب انسان سجدے میں جائے گا تو وہ بھی نیچے زمین پہ سجدے میں جائیں گے، یعنی نیچے گریں گے نا جی. تو وہ کہتے ہیں اس لیے حضور نے منع کیا ہے. تو مرد جو ہے وہ نماز کے حالت نماز میں بالوں کو موڑ نہیں سکتا. اور بعض فقہا نے کہا کہ یہ حالت نماز کے علاوہ بھی ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے بالوں کا موڑنا جائز نہیں ہے. یہ اس کے لیے جس نے بڑے بال رکھے ہیں، جس نے چھوٹے رکھے ہیں تو اس کو تو حرج ہی کوئی نہیں. دوسرے نمبر پہ کپڑا موڑنے سے حضور نے منع کیا. یہ کپڑا موڑنا بھی یہی حکم ہے. بعض فقہا نے کہا کہ نماز اور نماز کے باہر دونوں میں برابر حکم ہے. کپڑا موڑنے سے مراد اس کی دو صورتیں ہیں. یہ میرے آستین ہے، میں نے ایسے فولڈ کر لیا ہے، آستین فولڈ کیے، یا نیچے سے پینٹ پہنی ہوئی ہے، یہ شلوار ہے، نیچے سے وہ فولڈ کی ہے. یا دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ میں نے ایسے اوپر چڑھائی ہے. اوپر چڑھانا یا اس کو فولڈ کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں، خصوصاً نماز کے اندر. یہ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے جی؟ یعنی نماز نہیں ہوتی. اور آپ اکثر دیکھیں گے اب گرمیاں آ گئی ہیں، ہر دوسرے بندے نے بازو یہاں کیا اور آ کے نماز شروع کر دی. اس نے وضو کیا، جلدی جلدی آیا، جماعت کھڑی تھی، جماعت کو پانے کے چکر میں اس نے بازو نیچے نہیں کیے اور آ کے اس نے نماز نہیں لی، کھڑا ہے اسی طرح. ابھی اللہ کے بندے اتنا ٹائم نکال کے آیا، وضو کیا ہے، سارا کچھ تکلیفیں جھیل کے آیا، تو نماز پھر پورے طریقے کے ساتھ پڑھ، نماز اپنی خراب تو نہ کر. یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس طرح نماز پڑھ لی ہے اور اس کو اس کے بعد کسی نے مسئلہ بتایا کہ اس طرح نماز تیری جائز نہیں ہے، تو وہ نماز کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ پڑھے، اپنی نماز کو لوٹائے. اتنا سخت حکم ہے. نہ آپ اگر پینٹ لمبی ہے، شلوار لمبی ہے، تو اس کو بھی فولڈ نہ اوپر سے کر سکتے ہیں اور نہ نیچے سے کر سکتے ہیں، پانچوں سے بھی نہیں کر سکتے. اور اگر بازو آستین ہے، گرمی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے فولڈ کیے ہوئے ہیں، تو جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو ان کو سیدھا، بٹن بے شک بند نہ کریں، یہ بٹن کھلے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بازو فولڈ نہ ہو. یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ، یہ جو شلوار پہنتے ہیں، شلوار پہننے والے احباب جب ہم نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ یہاں سے پکڑ کے اوپر سے ایسے فولڈ کرتے ہیں. یہ فولڈ کرنا بھی جائز نہیں ہے. آپ نے شلوار اوپر اٹھانی ہے تو اجازت صرف یہ اوپر اٹھانے کی ہے، یعنی آپ سیدھا ہی اوپر کر سکتے ہیں، اس کو فولڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح پینٹ پہننے والا سمجھتا ہے کہ جی میرے پینٹ لمبی ہے، کیونکہ آج کل فیشن ہے، وہ ایڑی بھی پینٹ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ نیچے سے پکڑ کے جلدی جلدی بیٹھ کے فولڈ کر لیتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کپڑا جو نیچے لٹک رہا ہو شریعت میں تو وہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. آپ اس طرح چاہے، اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نماز کے باہر بھی آپ اس طرح کا کپڑا نہیں پہن سکتے، اس کے متعلق وعید ہے اور حضور نے سختی سے منع کیا ہے. رہ گئی نماز تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، ویسے پینٹ کو اوپر اٹھائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں، نیچے سے فولڈ نہ کریں جس طرح پھر ہے. اگر پھر اس سے ٹخنے جو ہیں پاؤں چھپتا ہے تو پھر چھپا رہنے دیں، اسی طرح یعنی پینٹ کو سیدھا رہنے دیں، اسی طرح نماز پڑھے. اس کے بعد آ گیا اعضاء سجدہ. یہ 7 اعضاء جو ہیں ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بعض ائمہ کے اقوال اس سے مختلف بھی ہیں. کہ بعض نے کہا کہ جی اگر ان 7 اعضاء میں سے اگر ناک نہ بھی لگے تو سجدہ ہو جائے گا. بعض نے کہا کہ صرف ناک لگ جائے اور پیشانی نہ لگے تو سجدہ ہو جائے گا. بعض نے کہا کہ جی صرف پیشانی لگ جائے اور باقی اعضاء نہ لگیں تو سجدہ ہو جائے گا. یعنی مختلف اقوال موجود ہیں، مگر یہ سارے اقوال جو ہیں یہ عذر کی بنا پہ ہیں. کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، اس بنا پہ اگر آپ ان اعضاء میں سے کوئی عضو زمین پہ نہیں لگاتے تو نماز جائز ہے. جس طرح کہ میں معذور ہوں، میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نیچے جھک نہیں سکتا، نیچے سجدہ نہیں کر سکتا، تو میرے لیے حکم کیا ہے کہ میں صرف اپنے سر کو جھکاتا ہوں، یہ سجدہ ہو گیا. اب یہ سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ عذر کی بنا پہ جائز ہے.
یہ نہیں کہ میں صحت مند ہوں اور میں سجدہ نہ کروں اور میں ایسے ہی کر کے سجدہ کر لوں، یہ سجدہ ہو گیا جی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر نہ بھی لگاؤ تو جائز ہے۔ اس سے مراد صرف بیمار ہے، عام بندہ جو صحت مند تندرست ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر ناک لگانا، پیشانی لگانا اور ہاتھ دونوں لگانا، یہ گھٹنے لگانا اور پاؤں لگانا، ان تمام اعضاء کا نیچے لگانا ضروری ہے۔ پھر سوال آئے گا کہ جی نماز میں سجدے کے اندر جب جاتے ہیں تو ان اعضاء کے لگانے کی ترتیب کیا ہوگی؟ لگانے کی ترتیب یہ ہوگی، فقہا کہتے ہیں کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو جو عضو زمین سے جتنا قریب ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو زمین کے ساتھ لگائیں گے۔ کس طرح؟ جب ہم حالت قیام میں کھڑے ہیں تو پاؤں تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، ہم کھڑے جو ہیں، اس کے بعد زمین سے قریب ترین ہمارے گھٹنے ہیں، تو پہلے گھٹنے لگائیں گے، اس کے بعد ہاتھ ہیں پھر ہاتھ لگائیں گے، اس کے بعد ناک ہے پھر ناک لگائیں گے، اس کے بعد پیشانی لگائیں گے۔ یعنی یہ ترتیب ہو جائے گی سجدہ کرنے کی۔ جب ہم اٹھیں گے تو اسی کو دوبارہ رپیٹ کر لیں گے، سب سے پہلے پیشانی اٹھا لیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر گھٹنے اٹھا لیں گے۔ یہ جو ہم گھٹنے اٹھاتے ہیں، عمومی عادت یہ ہے کہ لوگ جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو وہ گھٹنوں سے پہلے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، جی نا جی، ہاتھ پہلے رکھ دینے تو پھر گوڑے تھلے لانے۔ یہ جائز نہیں ہے، صرف اس بندے کے لیے جائز ہے کہ جو کمزور ہے، وہ اپنے گھٹنوں پہ وزن نہیں ڈال سکتا، توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے ہاتھ لگا لے۔ اگر کوئی بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے اور وہ اس ترتیب سے سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ پہلے نہ لگائے، پہلے گھٹنے لگائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی سوال ہے؟